اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں سکسیس ٹریپس کی، کہ جس میں لوگ سکسیسفل ہو کے الجھ جاتے ہیں اور ان کی سکسیس خدا نخواستہ فیلئر میں کسی سٹیج پہ چینج ہو جاتی ہے۔ دو ٹریپس کی میں نے بات کی تھی پچھلے نشست میں۔ ایک تھی جو کمفرٹ زون ہے، کمفرٹ سیکنگ ہے۔ دوسرا تھا اوور تھنکنگ، اوور پلاننگ، ناٹ ڈوئنگ ریئلی اینی ایکشن۔ آج ہم تیسرے کی بات کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں میرا پلان تیار ہے، بس آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دی رائٹ مومنٹ ٹو لانچ اٹ۔ بس جیسے ہی حالات یا جیسے ہی مجھے وہ صحیح وقت نظر آتا ہے بس میں کر لوں گا۔ آئی ایم سوری، وہ صحیح وقت کبھی نہیں آتا۔ ہر وقت صحیح ہے، ہر لحاظ سے صحیح ہے، ہر وقت کام کرنے کے لیے۔ اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہم اف آئی مے سے وداؤٹ ریئلی پوائنٹنگ ٹو اینی بڈی، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا شبھ مہورت نکالنا، یہ ایک بس ایکٹیویٹی ہے۔ میں اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ہمارے ہاں بھی بہت ہے نا۔ ہم اس کا نام ڈیفرنٹ رکھ لیتے ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، فلاں سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اپنے طور سے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ نمبر ہوگا تو پھر کام ٹھیک ہوگا، یہ نمبر جب تک نہیں ملے گا تب تک نہیں ہوگا، یا یہ فیکٹرز جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، یا میرا ذائچہ جب تک، یا میرا زوڈیک سائن جب تک مجھے نہیں بتائے گا کہ آج کا دن بڑا اچھا ہے تب تک میں نہیں کروں گا، تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ سب علم جو بھی ہیں، ان کے اوپر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، جو بھی ہے اس پہ ہم نہیں جا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ہمارا وہ ڈومین نہیں ہے۔ لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم از ون آف دی اگین ویری کامن سکسیس ٹریپس، کہ میں آلریڈی سکسیسفل ہوں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے نا، تو اب میں نے بڑی چیزیں اپنی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جی، میں نے ہر چیز میں آئی ایم ویری ریڈی بس جیسے وقت صحیح مجھے ملتا ہے میں کر دوں گا۔ کوئی وقت صحیح نہیں ہے اور کوئی وقت غلط نہیں ہے، وقت ہے۔ لہٰذا جو آپ نے پلان کر لیا اس کو پلیز ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیجیے۔ یہ بلکہ ہارورڈ کا ایک آرٹیکل بھی تھا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اسٹاپ پلاننگ اینڈ اسٹارٹ ایکٹنگ، اسٹارٹ ایکسیکیوٹنگ۔ کر لیجیے جو کرنا ہے آپ کو، ہر وقت ٹھیک ہے، اللہ کا نام لیں۔ اور ہم تو ظاہر ہے ہمارا جو بھی ریلیجن میں یقین رکھتے ہیں لوگ، جو بھی جس کا بھی ریلیجن ہے، چاہے وہ کرسچنز ہیں، وہ جو جیوز ہیں، ہندوز ہیں، بدھسٹ ہیں، کوئی بھی جس کا جو بھی ہے، وہ عقیدہ ایک ہے نا، اس عقیدے کے مطابق جس پہ بھی آپ یقین رکھتے ہیں اس سے آپ اس پہ یقین رکھیے اور اس سے مدد مانگیے اور کام شروع کر دیجیے بس۔ اور صحیح وقت کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تیسرا ٹریپ ہے جو کہ کافی کامن ہے اور جو بہت لوگوں کو خراب کرتا ہے۔ جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ، کہ بس وہ دیکھیں نا جی، وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا، پھر کم وقت نکل گیا آگے، وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، دیکھیں میرے برابر آ گیا، میں 15 سال میں اس پوزیشن پہ پہنچا تھا، وہ دیکھیں جی 7 سال میں آ گیا، دیکھیں میری تنخواہ 10 سال کے بعد جا کے 2 لاکھ روپے ہوئی تھی، اس کی تنخواہ جو ہے وہ آتے ہی اس کو 3 سال کے بعد 2 لاکھ پہ وہ پہنچ گیا، میرے برابر آگے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی تھی؟ یہ کون سی بات ہے جی؟ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کمپیریزن چل رہا ہے، اس کو کیا ہے جی، وہ یہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، مجھے اس سے زیادہ اچھا آتا ہے، وہ بس ایسے ہی دیکھیں جی مجھے پتہ ہے کیا کرتے ہیں جی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہی قصہ، پھر وہی لوگوں کے خلاف گفتگو جو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپیریزن ود ادرس از اے گڈ تھنگ، اگر آپ یہ کمپیئر کریں کہ اچھا اس کے پاس کون سا سکل ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں بھی وہ سکل اچیو کرنے کی کوشش کروں، میں بھی وہ ایکوائر کروں، یا اس کی کون سی چیز بڑی اچھی ہے، کیا یہ بولتا بہت اچھا ہے، لکھتا بہت اچھا ہے تو میں بھی اس طرح بولنے اور لکھنے کی کوشش کروں، کیا اس کا انالیسس بڑا اسٹرانگ ہے تو میں بھی اس طرح انالائز کرنے کی کوشش کروں، تو پھر تو یہ بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ لیکن یہ جو کمپیریزن ہے موسٹلی اس طرح کا ہوتا نہیں۔ ہم کمپیریزن میں ہمیشہ اپنے آپ کو اوپر رکھتے ہیں، دوسرے کو نیچے رکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو یہاں ہوں اور یہ کم وقت مجھ تک آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی یہ جرت ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھا یعنی سکسیس کا ٹریپ ہے جو کہ لوگوں کو بہت خراب کرتا ہے۔ اور فائنلی آخری جو ٹریپ ہے، اور جو شاید
کامنالٹی میں اور فریکوینسی میں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ لیک آف کنسسٹنسی. چونکہ ہمارا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ایک دن تو ہم پہاڑ سر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے 2 دن ہم سو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کر لیا نا، اتنا یار کام کیا میں نے، اب میں آئی نیڈ اے مومنٹ ٹو ریلیکس، آئی نیڈ سم ریلیف. یہ کیا مصیبت ہے کہ اگلے دن سے پھر شروع ہو جائیں. ابھی تو دیکھیں جی مہینہ کلوز ہوا تھا، بزنس سیلز والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو مہینہ میں نے کلوز کیا جی، دیکھیں جی 120% میری اچیومنٹ ہے، اب مجھے 2-4 دن تو دیں نا ذرا تاکہ میں ذرا آرام سے اس کے بعد کر لوں گا جی، فکر نہ کریں آپ. یہ کنسسٹنسی نہیں ہے. کنسسٹنسی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ہی لائن میں رکھیے، نہ آپ ایک دن پہاڑ سر کرنے نکلیں اور نہ آپ اگلے دن سو جائیں. آپ پہاڑ کو گریجولی سر کرتے رہیں تاکہ ایک مستقل کرتے رہیں، ہر روز آگے چلتے رہیں. یہ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے، یا 4 قدم آگے اور 3 قدم پیچھے، یہ آپ کو کبھی کہیں نہیں لے کے جائے گا. یہ آپ کو ہمیشہ بلکہ لے کے جائے گا کسی بری جگہ لے کے جائے گا. اور یہ بہت کامن ہے. کنسسٹنسی ہمارے ہاں یعنی اچانک، مجھے سمجھ نہیں آتی، اچانک چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ. وہ جی میری طبیعت خراب ہے، اچھا جی ٹھیک ہے جی، میسج آ گیا طبیعت خراب ہے. اگلے دن آئیں گے صاف ستھرے، نہائے دھوئے، بشاش، بالکل ایسے جیسے کچھ کبھی ہوا ہی نہیں. آبویسلی وہ بیمار نہیں تھے، ان کا موڈ تھا چھٹی کرنے کا، انہوں نے کر لی. یہ کس قسم کا پروگرام ہے؟ یہ بھی کنسسٹنسی کے اگینسٹ ہے. یہ بھی کنسسٹنسی یہی ہے کہ آپ ہر روز کام کیجئے. اپنے آپ کو آپ 5-10% سے زیادہ الاؤنس نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جی میں اگر میرے کسی بھی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے، میرے مورائل ڈاؤن ہے، میرے فلانا ہو گیا ہے، تو میں چلیں 5% کم کام کر لوں گا، آج 10% کم کام کر لوں گا. ٹھیک ہے، اگلے دن میں 10% زیادہ کر لوں گا، تو پھر آپ کنسسٹنٹ ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آج تو میرا موڈ ہی نہیں ہے، آج تو میں کام ہی نہیں کروں گا، یا میں بس دیکھ لیں بیسک سا جو بھی کچھ ہو نا 5-10% میں کروں گا، باقی میں کل کر لوں گا نا، پرسوں کر لوں گا، تو یہ کنسسٹنسی نہیں ہے. اور یہ آپ کو ہمیشہ خراب کرے گی. اس لیے اس سے یہ بھی ایک ٹریپ ہے بہت بڑا. سکسیس کا اس سے بڑا ٹریپ کیا ہوگا کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں نے 120% کر لیا، وہ اگلے دن سو جاتا ہے جا کے. تو اس سے بڑا ٹریپ اور کیا ہوگا؟ پھر دیکھ لیجئے نا، آپ اندازہ لگا لیجئے. تو 5 ٹریپس کی میں نے بات کی ہے آپ سے. اس میں سے پہلا ٹریپ جو تھا وہ تھا کمفرٹ سیکنگ کا. دوسرا ٹریپ تھا جو اوور تھنکنگ یا اوور پلاننگ، یعنی پیرالسس کی حد تک کہ ایکشن کچھ نہیں کر رہے. تیسرا تھا رائٹ ٹائم کا انتظار کرتے رہنا کہ اچھا وقت آئے گا تو میں یہ کام کروں گا. چوتھا یہ تھا کہ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا. اور 5واں یہ ہے کہ کنسسٹنٹ نہ ہونا. یہ 5 سکسیس کے ٹریپس ایسے ہیں جس میں بے شمار لوگ الجھے ہیں، الجھ رہے ہیں اور الجھتے رہیں گے unless they really understand it and unless they realize it. آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو یہ 5 آپ ٹریپس جو ہیں نا ان کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اور اگر آپ ان میں سے کسی ٹریپ میں جانے لگیں تو فوراً زور لگا کے نکل آئیے اس سے. اس کے ہر ایک کے طریقے ہیں نکلنے کے، نکل آئیے. کمفرٹ سیکنگ کو بریک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی بڑا سخت کام فوری پکڑ لیجئے تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو اوور پلاننگ والا پروگرام ہے بند کر دیجئے کاغذ اور کام شروع کروا دیجئے. آج سے ہوگا، کل سے بھی نہیں ہوگا، آج سے ہی ہوگا. بالکل ویٹ فار رائٹ ٹائم کوئی نہیں. آج کا دن بالکل بڑا اچھا ہے، بہت خوبصورت دن ہے، آج ہی یہ کام ہوگا. دوسروں سے کمپیریزن نہیں چاہیے فی الحال. میں ذرا اپنا حساب کتاب کر لوں، پھر بعد میں کمپیئر کر لوں گا. اور کنسسٹنسی میں نے کہا نا 5-10% سے زیادہ فلکچویشن کی اجازت نہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.